حضور نے چادر بچھائی، حضور کی چادر کے نیچے کون آیا؟ علی۔ حضور کی چادر کے نیچے کون آیا؟ جناب فاطمہ۔ حضور کے چادر کے نیچے کون آئے؟ جناب حسن، جناب حسین۔ حضور نے چادر بچھائی اور کچھ لوگ حضور کی چادر کے نیچے آ گئے۔ جو حضور کی چادر کے نیچے آئے وہ بھی پاک، اور جنہوں نے نبوت پر چادر تان دی وہ بھی پاک۔ تو جب یوں کہو کہ پیغمبر کی چادر کے نیچے علی مرتضیٰ شیر خدا، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسن، جناب حسین رضی اللہ عنہما نبی کی چادر کے نیچے یہ آئے، بتا نبی کس کی چادر کے نیچے آیا؟ صدیق اکبر چادر بچھاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر چادر بچھاتے ہیں، دیکھا کہ صدیق کی چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا نبوت۔ حضور نے ان پر بچھائی اور صدیق نے نبوت پر چادر بچھائی۔ اب ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ ان کا آپس اب اختلاف تقسیم، ہم کہتے ہیں تقسیم نہ کر تعظیم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے تکریم کر، تعظیم کر، تقسیم نہ کر، تقسیم نہ کر۔ ایک جگہ پر صرف باپ بیٹی ہے، ایک جگہ پر صرف باپ بیٹی ہے۔ مجموع سوائے جنر بنو السوائق المحرقہ، مظاہر حق، امداد الفتاوی، ایک جگہ پر صرف باپ اور بیٹی ہے۔ بیٹی باپ سے پوچھتی ہے، ابو میں مجلس میں دیکھتی ہوں آپ بھی ہوتے ہیں، حضرت سیدہ صدیق اکبر سے سوال کریں۔ جب کچہری لگتی ہے میرے آقا کی، میں آپ کو دیکھتی ہوں بیٹی حضرت صدیق اکبر سے پوچھ رہی ہے، باپ سے، صدیقہ صدیق سے پوچھ رہی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ علی کے چہرے کی طرف بڑھتے تھے۔ اس راز سے پردہ ہٹاؤ، چار کتابوں کا حوالہ دے اور چاروں آلو سنو پر چلو۔ اس راز سے پردہ اٹھاؤ کہ آپ علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق اکبر کے سامنے صرف بیٹی ہے اور کوئی نہیں۔ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، بیٹی میں نے امام الانبیاء سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، شان علی، شان اہل بیت، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ نعرے تو علاوہ نہیں، نعرے چکر۔ باپ اور بیٹی ہے۔ دوسرا مقام آ گیا، دوسرا مقام بخاری شریف کے نمبر 1 صفحہ نمبر 518، بخاری شریف کے نمبر 1 صفحہ نمبر 518، وہاں باپ بیٹی کی، اور یہاں صفحہ 518 باپ بیٹا اکیلے بیٹھے۔ باپ اور بیٹا اکیلے بیٹھے ہیں۔ کون کون؟ علی مرتضیٰ باپ ہیں، بیٹا محمد ابن حنفیہ ہے، اکیلے بیٹھے۔ کوئی دباؤ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی زور نہیں۔ محمد ابن حنفیہ سوال کرتے ہیں جناب علی مرتضیٰ سے، ابا جی ایک جواب چاہیے۔ جی بیٹا۔ فرمایا ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں پتر لے بیٹھے دسو حضور تو بات سب سے بڑا مقام کس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جی بتاؤ حضور کے بعد کائنات کے اندر کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر، وہاں باپ بیٹی، یہاں باپ بیٹا۔ ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور کے بعد کس کا مقام؟ فرمایا ابو بکر، ثم پھر کون؟ فرمایا ثم عمر۔ جناب علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، اور علی مرتضیٰ وہ ہے جن کے متعلق حضور نے فرمایا اقصاہم علی، علی میری امت کا جج ہے، صرف جج نہیں سب سے بڑا جج۔ جو علی نے فیصلہ کر دیا، ہم بھی مانتے ہیں، ہم سنی ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ علی نے فیصلہ کر دیا، ہم مانتے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 644، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اقصانا علی، اقصانا علی، علی ہم نے سب سے زیادہ بڑے قاضی اور جج ہے، جو حضور نے فرما دیا۔ فاروق اعظم بھی یہ فرمایا۔ ایک اور مقام آیا، ہمارے پاس تو یہی سودا ہے، ایک اور مقام آیا، بخاری شریف صفحہ نمبر 526 کے اندر ایک اور مقام آیا۔ حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی سے سخت نماز پڑھ کے نکلے، امام حسن مجتبی کھیل رہے تھے، اور جو باپ کے سامنے پیار ہوتا ہے وہ اور نوعیت کا ہوتا ہے، اور جب اکیلا بچہ ہو تو اس کو جب پیار کیا جائے تو اس کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو امام حسن کھیل رہے ہیں، حضرت علی باز نہیں ہے، صدیق اکبر نے امام حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، بخاری کا حوالہ ہے، کندھے پہ اٹھایا، اور کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے، اور جا رہے ہیں، بس اسی طرح ہے، کبھی اوپر دیکھتے ہیں اور کبھی نیچے دیکھتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ دیکھا تو آگے علی مرتضیٰ آ گئے، علی مرتضیٰ آئے تو علی مرتضیٰ کو دیکھ کر صدیق اکبر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن دیکھو مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ وَعَلِيٌّ يَزْحَقُ وَعَلِيٌّ يَزْحَقُ، علی مرتضیٰ مسکرا رہے ہیں ان کی بات سن کر۔ اب یہ لجپال گھرانہ ہے، انہوں نے ان کے بیٹے کو اٹھایا، صدیق اکبر نے حسن کو اٹھایا۔ اب علی نے بدلہ تو دینا تھا، علی نے بدلہ تو دینا تھا جناب صدیق اکبر کو۔ اب بدلہ علی کس طرح دیتے ہیں صدیق اکبر کو؟ صدیق کو تو اٹھا نہیں سکے، بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا۔ علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے تاکہ ہر وقت میرے شہر میں چلتا پھرتا مجھے ابو بکر نظر آئے۔ کبھی کہوں ابو بکر آ جا، کبھی کہوں ابو بکر چلا جا، کبھی کہوں ابو بکر میری گودی میں آ جا، کبھی کہوں ابو بکر میرے کندھے پہ آ جا، کبھی ابو بکر کو چوموں، کبھی ابو بکر کو ہاتھوں پر اٹھاؤں۔ ابو بکر نے میرے بیٹے کو اٹھایا، میں اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھ کے ہمیشہ کے لیے ابو بکر کی یادوں کو تازہ رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، خدا کی قسم ان کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں سب سے زیادہ احادیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی 9 بیٹیاں بیٹی تھی، 9 کی 9 بیویاں تھی۔ فاطمہ آگئی، حضور اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ ان کا آنا بھی نقل کرتی ہیں، توجہ، اور ان کی چال بھی نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ، خدا کی قسم فاطمہ ہو بہو اسی طرح چل رہی تھی جس طرح مصطفیٰ چلتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیفیت بیان کر رہی، اسی طرح چل رہی تھی جس طرح حضور چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہاں فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، راوی کہتا ہے مجھے بھول گیا کہ حضور نے ان کو دائیں بچھایا یا بائیں بچھایا، توجہ، اور کان میں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کی، رو پڑی، تھوڑی دیر بعد پھر کوئی بات کی، ہنس پڑی، مسکرا دی۔ جب حضور چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آ گئی،
اور فرمانے لگی فاطمہ وہ ہنسانے اور رلانے والی بات کیا تھی؟ بتا وہ رلانے اور ہنسانے والی بات کیا تھی؟ حضرت فاطمہ کو زہرا عرض کرتی ہے امی نہیں بتاؤں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے, حضور کا وصال ہو گیا. حضرت عائشہ نے بات یاد رکھی, پھر جناب فاطمہ کے پاس آ گئی. فاطمہ میں اس حق کا واسطہ تجھے دیتی ہوں جو میرے ماں ہونے کے ناطے تیرے اوپر ہے. تو مجھے وہ بات بتا کہ تو روئی کیوں تھی اور تو ہنسی تھی؟ جناب فاطمہ فرماتی ہے امی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو جب ابا کہتے بیٹی کو میں جانے والا ہوں اور ابا بھی محمد مصطفیٰ تو میں رو پڑی. تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اما تزین انت تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ, تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے؟ اس پر میں مسکرا پڑی. سنیو توجہ کرو, اس میں حضرت فاطمہ کی فضیلت ہے مطلب کائنات کی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت آئی کس طریقے سے؟ حضور کی زبان سے جناب فاطمہ کے کان میں آئی, کسی کو نہیں بتائی. اور جناب فاطمہ کی زبان سے جناب عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کہ اگر آپس میں بخش ہوتا تو حضرت عائشہ سے یہ آگے فضیلت امت تک نہ پہنچتی. اس امت تک پہنچانے والی خاتون اس فضیلت کو جناب عائشہ. تم کہتے ہو بخش ہے آپس. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ امام حسن اور حسین کو تو آل ابی طالب کہنا, میں نے آپ کو فاطمیہ میں لکھا امام حسن اور حسین کو کیا کہنا چاہیے بھائی؟ آل ابی طالب, کیونکہ امام حسین کے ابے کا نام علی ہے, علی کے باپ کا نام ابو طالب ہے, تو یہ آل ابی طالب ہونی چاہیے. تو ان کو آل رسول ان کو آل رسول کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا یہ قانون ہے کہ ان کی اولاد ان کے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے, لیکن حضور حضرت فاطمہ کی اولاد نانے کی طرف منسوب ہوگی. یہ حضور کی خصوصیت ہے. اس پردے کا انکشاف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم بیٹھے اور صحابہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت ابن عمر آ گئے. ابن عمر آ کے اجازت مانگتے, ابا جی اجازت. فرمایا کوئی اجازت نہیں ہے, چلے جاؤ. کوئی اجازت نہیں ہے, چلے جاؤ. ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس ہٹے. پیچھے امام حسین آ رہے تھے, ایک روایت میں امام حسن یہ بھی ہٹے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی, مجھے کہاں اجازت ملے گی, جب واپس چلے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ امام حسین واپس چلے گئے, کسی کام آئے تھے, وہاں سے دوڑے بھاگے, آگے جا کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے حسین تم کیوں واپس آ گئے؟ امام حسین نے جواب دیا میں نے سوچا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی مجھے کس طرح ملے گی. فرمایا بیٹے کو اجازت کی ضرورت ہے, حسین تو بغیر اجازت کے بھی میرے پاس آ سکتا ہے. بغیر اجازت بھی آ سکتا ہے. سر سے ٹوپی اتار کے کہا میرے سر پر جو عزت ہے تیرے خاندان کی وجہ سے ہے, میرے دل میں جو ایمان ہے حسین تیرے خاندان کی وجہ سے. خاندان کی تیرے خاندان کی برکت سے. اللہ اللہ. امام حسن اور حسین جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں معصور ہو گئے تو چوکیداری کون کر رہا تھا؟ جن پر جناب علی کو اعتماد ہے تم بھی کرو. ان کو کہہ رہا ہوں تم بھی کرو, ہم بھی کرتے ہیں. جن کو علی نے اپنا امام بنا لیا تھا, جن کو علی نے اپنا امام سمجھا تھا, تم بھی سمجھو ہم بھی سمجھو. سنیت یہ نہیں کہ صرف 5 کو اہل بیت سمجھا جائے, اور سنیت یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت سمجھا جائے. دیکھیں علماء حضرات تشریف فرمائے, وضو ہے, وضو کے 2 حصے. فغسلوا وجوہکم, چہرے سے وضو شروع ہوتا ہے تو یہ 4 اعضاء
ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ ہے یہ ہاتھ دھونا، پوری کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو کا حصہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو اب وضو کے دو حصے ہو گئے. وضو کا ایک حصہ قرآن پاک سے ثابت ہے، دوسرا حصہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ہم سارے وضو کو مانتے ہیں، قرآن والے کو بھی مانتے ہیں، حدیث والے کو بھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، اور ان چار ہستیوں کا اہل بیت ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے. ہم دونوں کو اہل بیت مانتے ہیں. جب دونوں کو اہل بیت مانو گے تب جا کر سنی بنو گے. آخر دعوانا الحمدللہ.